کس کس کو یشوا کا پتہ ہے بائبل سے؟ موسٹلی سب کو پتا ہوگا یشوا کا. اب اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کچھ جو باتیں خدا نے مجھے بتائی ہیں, جو میں نے کلام میں سے پڑھی ہیں. میں نے جب خدا کو قبول کیا, بائبل پڑھنا شروع کی, بائبل ریڈنگ کی, تو ون آف دا کریکٹر جو مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا وہ تھا جوشوا. نیو ٹیسٹمنٹ میں سے پولس, ویسے بائبل کے سارے کریکٹر بیسک ہیں. یہ نہیں کہ میں آگے کہہ رہا ہوں یہ میرا فیوریٹ ہے تو کوئی اور کام ہے اس چیز میں, ایسا کچھ نہیں ہے. بس کوئی کلک کر جاتا ہے زیادہ. تو جوشوا یشوا نے مجھے ایسا کلک کیا کہ ہی بیکیم مائی فیوریٹ پرسنالٹی. وہ میری پسندیدہ شخصیت بن گئی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے. زیادہ تر ہم لوگ یشوا کے بارے میں نہیں سنتے, بٹ آج ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے یشوا کی پوری اسٹوری کو, کہاں سے یشوا کی اسٹوری شروع ہوتی ہے, کہاں پہ اینڈ ہوتی ہے, اور ہمیں اس کی لائف میں سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے. بیسکلی کریکٹرز بتانا آپ لوگوں کو, یہی مقصد ہے کہ جو کریکٹر وہ لے کے چلے ہیں, جو کریکٹرسٹکس, جو ان کی ابیلٹیز تھی, جو ان کی خاصیت تھی, وہ لے کے چلے, ہم وہ آپ کو ڈلیور کریں اور ہم ان میں سے وہ چیزیں سیکھیں جو ان میں تھی. اور سیم آج جو جوشوا میں چیزیں تھی یشوا میں, ہم اس کو سیکھیں گے کہ یشوا میں کیا کیا اچھی باتیں تھیں. کس کس کو پتہ ہے یشوا جو تھا وہ موسیٰ کا شاگرد تھا؟ ویری ایزی کوسچن, میں نے بتا دیا آپ کو کوسچن پوچھ رہا ہوں, ویری ایزی. اس کے ساتھ ایک اور پرسنالٹی تھی جو یشوا کی شاگرد تھی, سوری موسیٰ کی شاگرد تھے. یشوا کے ساتھ دوسرا پرسن کون تھا؟ کیلب. یہ جو پیچھے پاسٹر تھا, یہ وانٹ کیا تھوڑی دیر نا آپ نہ آنسر دیں, آئی وانٹ کانگریگیشن آنسر دیں. تو اس کے ساتھ جو دوسری پرسنالٹی تھی وہ کون تھی؟ کیلب. ساروں کو ایک فیمس اسٹوری پتہ ہے کہ موسیٰ نے ملک کے نام میں بھیجا ان کو کہ جاؤ ایز اے مطلب اسپائز کو انگلش اردو میں کیا کہیں گے, جاسوس, ایز اے جاسوس جاؤ. 12 لوگوں کو بھیجا موسیٰ نے کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ ہم اس کو کانکر کر سکتے ہیں, اس لینڈ پہ فتح پا سکتے ہیں. 12 گئے, 12 واپس بھی آئے, اور بٹ 2 خوشخبری کے ساتھ واپس آئے. اور 10 نے کیا کیا, 10 نے کہا وہاں پہ تو جائنٹس ہیں, وہاں پہ تو دیو کا مطلب ہے, ہم تو کر ہی نہیں سکتے فتح اس جگہ کو. بٹ جو 2 تھے کیلب اور یشوا, انہوں نے کہا اٹس اوکے, کیونکہ وہ کیا دیکھ رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے اٹ سیمز سارا کچھ ان کو بھی سچویشن نظر آ رہی ہوگی کہ جائنٹس ہیں, مشکل حالات ہیں, ان کے پاس پتہ نہیں کتنے ہتھیار ہیں. بٹ انہوں نے کس پہ بلیو کیا؟ خداوند پہ. ان کو یہ تھا کہ ہمارا جو خداوند ہے وہ زیادہ قدرت رکھتا ہے, کہ اٹس اوکے آئی نو جائنٹس ہیں, بٹ ہم کیا کر لیں گے, فتح کر لیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی ایمان کی بات, کہ اس میں ایماندار تھا. کس کس کو پتہ ہے یشوا شروع سے لے کر آخر تک ایماندار تھا؟ ساروں کو اسٹوری پتہ ہے, جس کو نہیں بھی پتا میں آج اس کو بتا رہا ہوں. ضرور گھر جا کے یشوا کی اسٹوری پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے وہ ایماندار تھا, کیسے وہ فیتھفل تھا, اور کیسے وہ اوبیڈینٹ تھا خداوند کا, کہ ساری باتیں وہ کیسے خداوند کی مانتا تھا. ایک اور یشوا کے بارے میں سب سے فیمس بات کیا ہے؟ پہلے اس کی سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ خدا نے اس کو اتنے بڑے کام کے لیے چنا, کہ اپنی قوم کو لیڈ کرنے کے لیے اس کو چنا, کہ اب اس کو جو پرومس لینڈ جو خدا نے اسرائیلیوں کے لیے رکھا ہوا تھا, جو وعدے کی سرزمین تھی جو رکھی ہوئی تھی اس کے لیے, اسرائیل کے لیے, جو موسیٰ لیڈ کر رہا تھا, اس کو بعد میں کس نے لیڈ کیا؟ یشوا نے لیڈ کیا. اب ایک اور کویسچن, اب جیسے موسیٰ نے 12 کو بھیجا, دیٹ مینس موسیٰ کو 12 پہ ٹرسٹ ہوگا, 12 پہ اس کو ٹرسٹ ہوگا, تو اس نے اسپیسیفکلی 12 لوگوں کو بھیجا. بٹ یہاں پہ صرف ایک کو چنا گیا. کیلب کی ہم بات نہیں کریں گے, کیلب کی الگ رسپانسبلٹیز تھی. لیڈرشپ کے لیے یشوا کو چنا خداوند نے. کیوں چنا یشوا کو خداوند نے؟ کیا ایسی ایبلٹی تھی اس میں جو کسی اور میں نہیں تھی؟ موسیٰ نے, خدا نے پریفر کیا یشوا کو چننے کے لیے کہ یشوا کو چنا جائے اور وہ آگے لیڈ کرے. یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں ہے کہ خدا کہاں سے جب فرعون سے پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے نکال کے لے کے آیا, سمندر پار کروایا, ان کو بیابان میں کھانا کھلایا,
इम्पोर्टेंट थी ना उसके लिए वो कौम, उसको लीड करने के लिए खुदा ने आगे यशवा को चुना। तो कोई एक बात उससे भी पहले की बात जब चुन लिया, उससे भी पहले की बात क्या ऐसी खास बात थी यशवा की कि जो खुदा ने उसको चुना अपनी कौम को लीड करने के लिए। बड़ी फेमस बात है यशवा के बारे में। ओके पास्टर जी आप प्लीज बताइए। वो खुदा की हजूरी में रहता था, यहाँ तक कि मूसा टेंट में से चला भी जाता था, फिर भी वो टेंट के अंदर ही बैठा रहता था और खुदा की हजूरी में वो गुजारता था। Praise the Lord। मेरा ख्याल यही बात है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात है। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खेमा से बाहर नहीं निकलता था। क्यों नहीं था निकलता? Why? Because बेशक वो खुदा उससे शायद बातें ना करता हो डायरेक्ट जैसे मूसा से करता था, बट जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे क्या होती थी? खुदा की हजूरी होती थी। And he liked to stay more in the presence of the Lord। कि मूसा आ भी जाता था खुदावंद से बात करके, बट वो खुदावंद की बारगाह में रहना, खुदावंद की प्रेजेंस में रहना, खुदावंद की कुर्बत में रहना पसंद करता था। ये बात थी कि खुदा ने इसको बाद में चुना। इसलिए if you want to be chosen, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको चुने एक बड़े काम के लिए, जैसे खुदा ने यशवा को चुना था बड़े काम के लिए, छोटा काम नहीं था वो, तो खुदावंद की बारगाह में रहना ज्यादा प्रेफर करें, ज्यादा से ज्यादा दुआ में रहें, जितना हो सकता है खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करें। फिर क्या करेगा खुदावंद? फिर खुदावंद आपको चूज करेगा, सारों को छोड़ के, उन 12 के 12 को छोड़ के खुदावंद एक को चूज करेगा, खुदावंद आपको चूज करेगा अपने लोगों को लीड करने के लिए। आज भी हमें अपने लोगों को लीड करना है। कलाम में क्या लिखा हुआ है कि फसल तो बड़ी ज्यादा है बट मजदूर क्या है? बहुत कम है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप यशवा की तरह लीड करें खुदावंद के लोगों को प्रॉमिस लैंड के लिए, उस टाइम तो प्रॉमिस लैंड मुल्क के नाम था ना, अभी प्रॉमिस लैंड कौन सा है? आसमान की बात चाहिए। आसमान जो है हमारा वो हमारा क्या है? प्रॉमिस लैंड है। इसलिए हमें अब मजदूर बनना है खुदावंद के लिए। जैसे यशवा था, उसने प्रॉमिस लैंड से निकाला उनको, प्रॉमिस लैंड के लिए लेके गया, वादे की सर्टिफिकेट के लिए लीड किया मूसा के बाद, और कई जगह पता की, और फिर जाके क्या हुआ? वो प्रॉमिस लैंड में जो वादे की सर्टिफिकेट ले गया। हमें पता नहीं कितनी जगह लड़नी है अपने लोगों के लिए। उससे पहले क्या करना है? हमें खुदावंद की हजूरी में रहना है, हमें खुदावंद की बारगाह में रहना है ज्यादा से ज्यादा, कि आप ज्यादा से ज्यादा खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करें, फिर खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा यशवा की तरह। खरूज उसका 17 बाब उसकी 9 है। और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ की कुछ आदमी चुन कर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कुल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और मूसा ने यशवा से कहा, ये पहली बार जिक्र हुआ, और पहली बार भी जिक्र कैसे हुआ कि वो एक उसके पास एक जिम्मेदारी है और वो इमीडिएटली क्या करता है? जाता है वो और जाके फाइट करता है खुदावंद के लिए, मूसा के लिए, और जाके अमालेकियों को क्या करता है? वो पता करता है। तो बेसिकली पहला जो जिक्र हुआ यशवा का, बड़ा जोश से जिक्र हुआ, एक पावर से जिक्र हुआ। ऑब्वियसली एक बंदा उसको कह रहा है जाके लड़, जाके फौज के साथ अमालेकियों की जो भी जंग जहाँ पर उसने करनी थी, दैट मींस वो तभी स्टार्ट, और पहला जिक्र उसका इतना पावरफुल हुआ है कि ही हैड टू गो टू द फाइट, और विकेट था उसने क्या किया? मूसा की बात मानी। अब दो चीजें तो हमें पता चल गई क्यों यशवा को खुदा ने इस्तेमाल किया, क्योंकि उसको खुदावंद की गुरबत में रहना पसंद था। और सबसे पहले उसका जिक्र यहाँ पे आया तो भी एक पावर के साथ जिक्र आया है कि खुदा ने पहला जो जिक्र है कि वो फौज से लड़ने जा रहा है और मूसा उसको दे रहा कि जाके लड़ो, ओबीडियंस कर रहा है। अब एक और बात है, हम पढ़ेंगे खरूज उसका 3 बाब उसकी 5 है। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। ये किससे बात हुई थी? खुदा मूसा से बात हुई थी। फेमस वर्ड्स है, फेमस
بات ہے کہ خدا موسیٰ سے باتیں کرتا تھا اور یہ بڑی خوش والی چیز تھی کہ آج وہ جلتی ہوئی جھاڑی میں جب یسوع آئے موسیٰ سے باتیں کی تو خدا نے کہا ایسے ہی کیا کہ اس نے کہا کہ اپنی نا جوتی اتار دے جہاں پہ تو کھڑا ہے وہ بھاگ جائے گا. ایک اور شخص سے خدا نے ایگزیکٹ سیم بات. ویسے تو ہم یشوا کا نہیں سمجھتے کہ یشوا کو ایسے ہم لوگ نہیں لیتے کہ خدا نے ایسے یشوا سے خدا نے بات کی ڈائریکٹ جیسے موسیٰ سے بات کی ایگزیکٹ سیم یشوا سے بھی بات کی. کس کس کو پتا تھا یہ بات؟ کس کس کو پتا تھا ایگزیکٹ سیم طرح سے یشوا کو بھی خدا نام ہوتا تھا جیسے موسیٰ کو تو خدا ڈائریکٹ لیڈ کر رہا تھا نا. ایگزیکٹ سیم یشوا کو بھی خدا نے ایسے لیڈ کیا. اب ہم ذرا اسی آیت پہ جاتے ہیں. آپ ایک منٹ رکیں سوری دوبارہ سے غور سے ورڈ سنیں. تب اس نے کہا ادھر پاس مت اپنے پاؤں سے جوتا اتار کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس کیا ہے؟ زمین ہے. اب پیچھے جائیں. اب ہم لوگ یشوا میں آ گئے. پہلے کروز میں تھے. یشوا میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار, لشکروں کا سردار کون ہے؟ ہاں لشکر نہیں, لشکروں کا سردار کون ہے؟ یسوع مسیح. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوا سے کہا تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے. سو یشوا نے ایسا ہی کیا. ایگزیکٹ سیم ریلیٹیبل ہے نا. موسیٰ سے اگر خدا لائیو باتیں کرتا تھا تو یشوا سے بھی کرتا تھا. اور خدا کس سے لائیو باتیں کرتا ہے؟ کس سے خدا ہم کلام ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا کس سے خدا ہم کلام ہوتا ہے؟ جو خدا کا بندہ ہوتا ہے اور برگزیدہ ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے. جیسے موسیٰ تھا, خدا نے جب چنا وہ برگزیدہ تھا اور وہ پاک تھا. اوبیسلی خدا پاک لوگوں سے ہی باتیں کرے گا نا. ایسے ہی یشوا کے ساتھ ایگزیکٹ سیم جیسے موسیٰ سے خداوند باتیں کرتے ہوتے تھے ایگزیکٹ یشوا سے بھی باتیں کرتے تھے. سو ڈونٹ تھنک لیس آف یشوا. یشوا کے بارے میں چھوٹا نہ سوچیں. ہی واز دی سیم لائک موسیس. وہ موسیٰ کی طرح سیپا سلار تھا, موسیٰ کی طرح خدا لوگوں کو لیڈ کر رہا تھا. یہ امپورٹنس تھی یشوا کی, اس لیے خدا اس کو لیڈ کرتا تھا ڈائریکٹلی. اور خدا جب باتیں کرتا اپنے ہمیں ہولی اسپرٹ کیسے ملتا ہے؟ ایک پریکٹس ہوتی ہے. ہم لوگ دعاؤں میں ہوتے ہیں, خدا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع ہوتے ہیں. پھر ایک پریکٹس کے بعد 1 ماہ 2 ماہ بعد ہمیں جب چاہے پہلے بھی مل جائے تو ہمیں اس پریکٹس کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہولی اسپرٹ کا بپتسم. ایسے ہی اگر آپ کو خداوند کی قربت چاہیے, اگر آپ کو خداوند کی باتیں آپ چاہتے ہیں خداوند یشوا کی طرح موسیٰ کی طرح آپ سے باتیں کریں تو اس سے پہلے ایک پریکٹس ہے اور پریکٹس ہے اوبیڈینس. ہم لوگوں کو خداوند کی فرما برداری کرنی ہے جیسے یشوا کرتا ہوتا تھا, جیسے وہ موسیٰ کا فرما بردار تھا, جیسے وہ خدا کا فرما بردار تھا. بے شک اس کو پتا تھا کہ ملک کے نام میں کتنے ہی بڑے جائنٹس ہیں. وہ فیتھفل تھا, ایماندار تھا. اس کو پتا تھا میرا جو خدا ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ یہ ان کو ہم آرام سے پتہ کر لیں گے. اور وہ اتنا ایماندار تھا کہ ایسے ہم لوگ کو ایماندار بننا. پھر خدا میں آ کے ہم سے آ کے باتیں کرے گا. بات اس سے پہلے پریکٹس ہے یور رائچسنس کی پریکٹس, ایمانداری کی پریکٹس, راست بازی کی پریکٹس. اگر آپ چاہتے ہیں آپ موسیٰ کی طرح یشوا کی طرح بنے تو یہ ایک پریکٹس ہے. ٹرائی اسپینڈ ٹائم ود گاڈ. آج سے پہلے اگر نہیں کرتے رہے تو خداوند کا جو حصہ ہے جو ہمیں ٹائپ بنتی ہے خداوند کی, سارے دن میں ہم 10واں حصہ دیتے ہیں خداوند کو. تو دن کا 10واں حصہ 24 گھنٹے کا 10واں حصہ بھی تو ہمیں خداوند کو دینا چاہیے نا. تو وہ 10واں حصہ خداوند کے ساتھ فیتھفلی اسپینڈ کرنا شروع کریں جو کہ 2.5 گھنٹے بنتا ہے آلموسٹ. پھر کیا ہوگا؟ خداوند آپ کو چوز کرے گا, خداوند آپ کو ڈائریکٹ طور پہ انسٹرکٹ کرے گا اور خداوند آپ کو لیڈ کرے گا اس کی قوم کو لیڈ کرنے کے لیے. اس لیے اس سے پہلے آپ کی ایک پریکٹس ہے. ایسی یشوا ایک دم سے آگے لیڈر نہیں بن گیا ایسے ہی, بٹ اٹس اے پریکٹس. اس کی ایک پریکٹس ہے, اس کی اوبیڈینس ہے, اس کی ایمانداری ہے. تو ایسے ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے. اب ایک بات, بائبل میں کس کس کو وہ آیت پتہ ہے کہ یسوع نے کہا کہ اگر تیرا ایمان رائے کے دانے جتنا بھی ہوگا تو اگر تو پہاڑ سے گرے گا تو وہ موو ہو جائے گا.
کس ساروں کو پتہ ہی ہے کہ تیرے پاس رائی کے دانے کسی نے دیکھا ہے؟ اتنا آسان. امیجن اگر ہم نے اتنا ایمان بھی نہیں تھا, دیٹ مینس کہ خدا کو پتا ہے اگر ہم اتنا سا بھی ایمان رکھ لیں جو نظر بھی نہیں آتا, اگر ہم کہیں کہ پہاڑ موو ہو جا تو وہ ہو جائے گا. بٹ بیسیکلی پہاڑ یہاں پہ تشبیہ دی ہوئی ہے ہمارے بڑے بڑے جائنٹس کو, ہمارے بڑے بڑے کام جو ہم چاہتے ہیں ہو جائیں, اگر ہم ان کے لیے اتنا سا ایمان رکھ لیں نا خدا پہ تو وہ چیزیں ہو جائیں گی. اور ہم دیکھتے ہیں, ابھی ہم دیکھیں گے کہ رائی کے دانے جتنا ایمان کس کا ہے, کیسے خدا نے ان کے لیے وہ کام کیے جو نیچرلی امپاسبل نہیں تھے. ایک مزے کی بات کرتا ہوں, جب خدا نیچرل ہے کہ سپر نیچرل ہے؟ obviously سپر نیچرل ہے. خدا نے سپر نیچرل ہونا, وہ چیزیں جو نیچرلی ہونا پاسبل نہیں ہے وہ ہو جائے, وہ پاسبل ہے. وہ کس سے ہے؟ خدا سے پاسبل ہے. جب آپ خدا کی اوبیڈینس میں آتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, تو اگر ہم ایمان کسی سپر نیچرل سے رکھ رہے ہیں تو ہماری لائف میں وہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر ایسے چیزیں ایسی ایمان رکھیں گے نا ہم لوگ, خدا ہم کو ایسے ایمان نہیں پسند. جیسے میں نے لاسٹ اکثر ذکر کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بائک آ جائے اور میری سیلری 1.5 لاکھ ہے اور میں آرام سے بائک لے سکتا ہوں, اور میں ایمان لا رہا ہوں خدا بائک آ جائے تو مجھے بائک مل جائے. پر ایمان کی پریکٹس یہ ہے کہ لیٹس سپوز میری سیلری 50,000 ہے اینڈ آئی ایم بلیونگ فار دی کار, میں کار کے لیے بلیو کر رہا ہوں. سیمنگلی امپاسبل چیزیں ہو ہی نہیں سکتی, پر کیا ہے when we believe تب سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ ہم کس خدا پہ بلیو کرتے ہیں جو سپر نیچرل گاڈ ہے اور وہ چیزیں یہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اب ایک کینسر کا مریض ہے, اس کو ویسے تو کینسر موسٹلی لا علاج ہی ہوتا ہے, بٹ اگر کیوریبل ہو بھی تو لائک سالوں کا اس کا علاج ہے, سالوں سال آپ کو ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے, پھر جا کے اگر تھوڑی بہتری آتی ہے تو. پر جب ہم لوگ پریئر کرتے ہیں, جب ہم کینسر کے مریض سے بات پاتے ہیں تو ان کو سال لگتے ہیں, 1 سیکنڈ نہیں لگتا, کیوں؟ صرف ایمان کی بدولت, اس رائی کے ایمان جتنے کی بدولت. ویسے تو میں یشوا کے بارے میں بتا رہا ہوں, یشوا کے بارے میں ہی بتاؤں گا, بٹ ایک ایمان کی میں لاسٹ میں ذکر کروں گا, وہ پترس کے ایمان کی ہے. کس کو پترس کا پتا ہے کہ وہ پانی پہ چلا اور بعد میں ڈگمگا گیا, اس نے دیکھا کہ یہ تو وہ ہے, لہریں آئی ہوئی ہیں, میں تو ڈوب جاؤں گا, ایسے ہو جائے گا. ساروں کو یہ پتہ چلتا ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی کوشچن پوچھا اپنے آفس میں ساروں کو, اور سارے نے بڑا اچھا آنسر دیا. انہوں نے یہی آنسر دیا کہ اس نے پانی پہ چلا, بٹ اس نے آس پاس کے سرکمسٹانسز دیکھے, وہ ڈوب گیا. ہم بات کی بات دیکھتے ہیں, بٹ کین یو امیجن آپ ایک سمندر میں ہو, میں نے سمندر دیکھا ہوا ہے, اور وہاں پہ لہریں تیز آ رہی ہوں تو ڈر لگتا ہے. وہاں اس سمندر میں, اس ندی میں طوفان آیا ہوتا ہے جھیل میں, تب اس نے دیر کیا پانی پہ چلنے کا. وہ بات کی بات ہے, وہ ڈوب گیا ہے جو بھی تھا, بٹ اس کے علاوہ کوئی پانی پہ نہیں چلا. کیسا اس ٹائم اس کا ایمان ہوگا کہ وہ جیسس کو دیکھ رہا تھا سامنے, اور اس نے اس خداوند پہ بلیو کیا کہ میں پانی پہ چل سکتا. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے, پتہ نہیں کیسے ہوا کتنی تیز ہوگی اور کیا ہوگا کہ he dared to walk on water. کیسا ایمان ہوگا اس بندے کا. اور ہم اس کو بات کی بات سے کہہ دیتے ہیں اس کا ایمان تھا, وہ ڈگمگا گیا اور پانی پہ وہ ڈوبنا شروع کیا, بٹ he was a faithful man. وہ اس کائنڈ کا فیتھ ہم لوگ میں نہیں ہوتا, اور شاید وہ صرف رائی کے دانے جتنا فیتھ ہو. ایز جیسس سیڈ, کہ جیسے جیسس نے کہا کہ خدا کی قدرت کیا تھی, وہاں پہ اتنا سراب ہوا تھا, سب کچھ ایسا ہے, بہت کیسا ایمان تھا اس کا. اب ہم یشوا کے بارے میں بات کریں گے. ایسی یہ سائڈ نوٹ ہے, میرا میسج کا پلان نہیں تھا, بٹ سنس میں ایمان کے بارے میں بات کر, اس رائی کے دانے کے جتنے ایمان کے بارے میں کہ جو سپر نیچرل چیزیں ہو رہے ہیں, اب آبویسلی اس نے ایمان رکھا تو سپر نیچرل چیز ہوئی کہ اس نے پانی پہ چلا. اب یشوا کا سپر نیچرل ایمان دیکھیں گے ہم لوگ کہ یشوا کا سپر نیچرل ایمان کیا تھا. یریکو کی اسٹوری کس کو پتا ہے؟ یریکو کی دیواریں جو تھی کتنی اونچی تھی, اور اپیرنٹلی یشوا اور اس کی جو فوج تھی وہ اس کو کراس نہیں بھی کر سکتی کسی بھی طرح سے. بٹ خداوند نے کہا تھا ایمان رکھ, اور جیسے جیسے میں کہتا ہوں تو کر,
اور وہ ہو جائے گا. اپنے لوگوں کو بھی ویسے ہی ڈیل کر, ویسے ہی گائیڈ کر جیسے میں کہتا ہوں, اور ویسے کیا ہوگا, ہو جائے گا. خدا نے کیا انسٹرکٹ کیا ان کو؟ خدا نے ان کو یہ انسٹرکٹ کیا کہ یریکو کی دیواروں کے گرد 7 دن صرف چپ کر کے چکر لگانا, چپ کر کے 7 دن چکر لگانے, اور آخری دن کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے؟ نرسنگے پھونکنے, شاؤٹ کرنا ہے, نرسنگے پھونکنے ہیں, اور پھر کیا ہوگا, یریکو کی دیواریں گر جائیں گی. اور اب آپ لوگ بتائیں یہ نیچرل میں پاسبل ہو سکتا ہے؟ امپاسبل چیز ہے. بٹ یشوع کا ایمان تھا, جیسے خدا نے اس کو گائیڈ کیا. اوبیڈینس بیسیکلی جب آپ فرما برداری کرتے ہیں, دیٹ مینس کہ آپ کو اس چیز پہ ایمان ہے اور آپ اس چیز کی فرما برداری کر رہے ہیں. خدا نے اس کو انسٹرکٹ کیا اور اس نے ایگزیکٹ سیم ویسے کیا, فرما برداری کی, کیونکہ اگر خدا اس کو کہتا اس کو پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. اور کیا کیا, خدا نے انسٹرکٹ کیا کہ 7 دن تک کسی نے کچھ نہیں بولا. اب اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ خدا نے کیوں کا 7 دن نہیں بولا. 7 ویسے تو کاملیت کا بھی آپ کو پتا ہے نمبر ہے, اس سے پہلے خدا نے کہا 7 دن کچھ نہیں بولا. ابھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کوئی چیز بلیو کر رہے ہو نا, تو ہم 2 دن دعا کریں گے نا, تیسرے دن ہمیں شک آ جائے گا, تیسرے دن پتہ نہیں وہ چیز ہونی بھی ہے کہ نہیں. شاید خدا نے اسی لیے ان کو چپ کروایا کہ یشوع کو تو ایمان تھا, بٹ خدا چاہتا ہے کہ ہم کوئی منہ سے ایسی نیگیٹو بات نکلے اور یہ کہتے یار پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں. اور خدا کو پتا تھا اسرائیلی کیسے, خدا کو پتا تھا کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ میں نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے, بٹ پھر بھی وہ بائبل, پھر بھی وہ بڑبڑانا شروع ہو جاتے ہیں. خدا کو پتا تھا کیسے اسمان سے خدا نے ان کو کھانا دیا ہے, بٹ پھر بھی تھوڑی دیر بعد وہ سٹبرن ہو جاتے تھے, خدا پہ بلیم کرنا شروع کر دیتے تھے. خدا کو پتا تھا انہوں نے کیسے موسیٰ نے پانی پہ لاٹھی ماری اور چشمہ پھوٹا, اور جو نیچرل پاسبل نہیں تھا. بٹ پھر بھی وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اسرائیل کیا کرتا ہوتا تھا, بے ایمان ہو جاتا ہوتا تھا, اور کیا کرنا شروع ہو جاتا تھا, کوشچن کرنا شروع ہو جاتا تھا خدا کے ساتھ. تو بٹ آئی فیل خدا نے یہاں سے اس لیے ان کو چپ کر کے رہنے کو کہا کہ خدا نہیں تھا چاہتا کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہے. جیسے یشوع کا ایمان تھا, اس نے گائیڈ کیا, تو خدا نے کہا تھا کوئی نہ بولے, اور کسی نے نہیں بولا. ایٹ دا اینڈ 7ویں دن جب نرسنگا کا گیا تو کیا ہوا, وہ یریکو کی دیواریں سپر نیچرلی گر گئی. پاسبل نہیں تھا وہ. کیسا ایمان ہوگا یشوع کا اس ٹائم. لٹرلی ہم جب بائبل کی کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں نا, تو ہی واز جسٹ لائک اس, ہم لوگ جیسے زندگیاں جی رہے ہیں نا, انہوں نے ایگزیکٹ سیم ایسی زندگی جی ہو, بالکل ایسی. وہ صبح اٹھتے ہوں گے, کھانا کھاتے ہوں گے, کام کرتے ہوں گے گھر والوں کے لیے, جیسے بھی ایگزیکٹ. وہ کوئی خدا لوگ نہیں تھے, وہ مطلب ان میں کوئی سپر نیچرل پاورز نہیں تھی, وہ سیم تھے. بٹ ان کو سپر نیچرل ایک چیز بنا دیتی تھی, وہ تھا ان کا ایمان اور ان کی اوبیڈینس. ایسے ہی ہم لوگ بھی اگر چاہتے ہیں ہماری لائف میں سپر نیچرل چیزیں ہوں جو کہ اپیرنٹلی پاسبل نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعاؤں سے کینسر کے لوگ شفا پا جائیں, آپ کی دعا سے بدروح گرفتہ نجات پا جائے, آپ کی دعا سے لوگ نجات پا جائے, آپ کی دعا سے ایسے لوگ جو سٹبرن ہیں, شرابی ہیں, نشے کر رہے ہیں, آپ کی دعا سے آپ کا گھرانہ نجات پا جائے, تو ٹرسٹ می یہ اپیرنٹلی پاسبل نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی فیتھفل. آپ کو ایماندار ہونا پڑے گا, آپ کو فیتھفل ہونا پڑے گا, پھر جا کے یہ سپر نیچرل چیزیں, یہ وہ چیزیں جو صرف خدا کر سکتا ہے. ہم لوگ صرف ایمان رکھ کے وہ چیزیں اپنے لیے ایکسپٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے اف یو وانٹ ٹو بی یشوع, جوشوا, اگر آپ چاہتے ہیں یشوع کی طرح بننا, تو ٹرسٹ گاڈ. اس کے اگر وہ کہتا ہے نا یہاں جاؤ, اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے, میں کیسے امریکہ جا کے بیٹھ جاؤں یا کہیں بھی اور چلا جاؤں, تو اوبیڈینس کریں اس کی. اگر وہ کہتا ہے ادھر جاؤ, کہ وہ کہتا ہے کہ لیٹس سپوز میں ہوں, میں نازیہ بہن کو اپنی ساری دولت دے دو, اگر خدا ایسے گائیڈ کرتا ہے تو گاڈ یوز ٹو ڈو ان دا بائبل, تو دے دیں. یہ نہ سوچیں کہ خدا کیسے لیڈ کرے گا, کیسے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اوبیڈینٹ رہیں خدا. ٹائر خدا کی انسٹرکشن ہے, اس میں اوبیڈینٹ رہیں. ہدیہ خدا کی انسٹرکشن ہے, اس میں اوبیڈینٹ رہیں. دعا کرنا خدا کی مطلب ایک حکم ہے, اس میں اوبیڈینٹ رہیں. ہر وہ چیز جو خدا کو آپ کو کلوز کرتی ہے, اس میں اوبیڈینس رہیں. اوبیڈینٹ رہیں, فرما بردار رہیں, پھر آپ کی لائف میں سپر نیچرل چیزیں ہوں گی. پھر یہ تو
بات ہو گئی یرو کی دیواریں گر گئی، یہ ایک دنیاوی چیز تھی اور خدا نے سپر نیچرل اس کو پاسبل کیا جو پاسبل نہیں تھا. دیواریں گر سکتی تھی اگر یرو خودی سے کوئی اتنی ان کے پاس پاور ہوتی، جوشوا کے پاس یا اس کی فوج کے پاس اتنی پاور ہوتی کہ وہ یہ دیواریں گرا سکتے تو شاید وہ دیواریں گرا سکتے تھے، بٹ ان کے پاس پاور نہیں تھی، تو ایک سپر نیچرل چیز تھی. اب ایک ایمان ایسا تھا یشوع کا کہ وہ کوئی انسان کر ہی نہیں تھا سکتا، وہ صرف اور صرف ڈائریکٹلی خدا کر سکتا تھا. چاہے جتنی مرضی قوت ہو جاتی انسان میں، جتنا مرضی کوئی بڑا ہوتا تھا، وہ خدا کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی. اب ہم لوگ لاسٹ سلائڈ پہ جائیں گے. غور سے سنیے گا، اتنا مزے کا واقعہ یہ تھا کہ اس نے آلریڈی اس کو مینشن کر دیا ہے، بٹ ہم اس کو پھر بھی پڑھیں گے. یشوع اس کا 10واں، اس کی 12 سے 13 آیا. اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جبون پر اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہ. اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا. کیا یہ ایکچولی لیٹس کیپ اٹ کلیئر، ایک بار پھر شروع سے پڑھ لیتے ہیں، غور سے سنیے گا. اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع نے خداوند کے حضور میں بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جبون پر اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہا. اور کیا ہوا؟ وہ ٹھہرا گیا. امیجن خدا نے اپنی قدرت کو ہی روک دیا ایمان سے یشوع کے. امیجن ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا نے ایک سیکوینس بنایا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ آتا ہے، سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے اور دن ایک ایسے ختم ہو جاتا ہے. بٹ کیا یہاں پہ کیا ہوا؟ یشوع نے جب ایمان رکھا، obviously اس نے پریئر کی ہوگی، اندر اس نے ایمان سے کہا کہ میرا خدا کیا رکھتا ہے، یہ کرنے کی قوت رکھتا ہے. اور کیا ہوا؟ ویسا ہی ہوا کہ سورج کیا ہو گیا؟ وہاں پہ رک گیا. اور چاند کیا ہوا؟ وہاں کس ٹائپ کا ایمان ہوگا اس بندے کا، یشوع کا. یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، کوئی عام سی چیز نہیں ہے. سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ، ویری ویری اسپیشل، جو عام لائف میں پاسبل نہیں ہے. اور وہ عام انسان تھا. میں دوبارہ کہوں گا وہ عام انسان تھا. جیسے خدا کہتا ہے نا ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، ایسے یشوع بھی سیم لائک اس. جتنے پرسنالٹیز ہیں، موسیٰ سیم لائک اس. کوئی ایکسٹرا آرڈنری تھا، بٹ دے بلیوڈ ایکسٹرا آرڈنری. انہوں نے بلیو سپر نیچرل کر دیا. اس لیے آپ لوگ کو بلیو بڑا کرنا ہے اپنا، ان باتوں پہ ایمان رکھنا ہے جو ہم لوگ نہیں کر سکتے، بٹ کون کر سکتا ہے؟ خدا کر سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھرانہ نجات پائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ خدا کی قوم کو لیڈ کریں، تو اوبیڈینس کریں یشوع کی طرح. میں بس اینڈ کہہ رہا ہوں کہ یشوع جیسا اوبیڈینٹ بندہ، obviously بائبل میں کئی اوبیڈینٹ پرسن ہیں، بٹ جیسے اس نے ایمان رکھا اور فرما برداری کی یشوع نے، لائک بے مثال ہے یہ. اس لیے آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیسیفک لیسن ہے آج کے. پہلے تو فرما برداری، سب سے پہلے کہ آپ نے خدا کی فرما برداری کرنی ہے. بٹ ایور بائبل سیز ٹو ڈو. اگر بائبل کہتی ہے چوری نہ کرے تو آپ کو نہیں کرنی. اگر بائبل آپ کو ایک لپس دیتی ہے، ایک عکس دیتی ہے، گوسپ نہیں کرنی تو آپ نے نہیں کرنی. اگر بائبل آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے خون نہیں کرنا، جیسے آپ نے جو اوبیڈینس ہے جو لکھا ہوا بائبل آپ نے ویسے نہیں کرنا. اور بائبل جو چیزیں کہتی ہے کرو، لائک اپنے پڑوسی سے اپنی مالی محبت کرو تو آپ نے ویسے ہی کرنی ہے. ہر طرح سے جو ہے کام بائبل میں اس پہ عمل کرنا ہے اور اپنی فرما برداری سے اس پہ ایمان لانا ہے. کہ جیسے یشوع نے ایمان لایا کہ اگر خدا نے کہا ہے کہ یرو کی دیواریں گر جائیں گی، تو ٹرسٹ گاڈ کہ اگر خداوند نے آپ کو اپنی زندگی کا وعدہ کیا ہے تو آپ خداوند کے حضور وہ چکر لگاتے رہے حضوریوں خداوند کے کہ میں نے خداوند کی حضوری سے باہر جانا ہے نہیں، میں نے خداوند کی حضوری میں ہی رہنا ہے. جیسے یشوع رہتا ہوتا تھا کہ موسیٰ واپس بھی آ جاتا ہوتا تھا، but he used to stay in the presence of the Lord. Try staying in the presence of the Lord. کوشش کریں جتنا خداوند کی پریزنس میں رہ سکتے ہیں
नहीं। अब मैं आपको तरीका भी बता दूं, तो 2.5 घंटे कंटिन्यूसली प्रेयर करना बड़ा मुश्किल है, सेट असाइड टाइम करके, पर आप फिर भी 2.5 घंटे के आप पूरा दिन खुदावंद की हुजूर में रह सकते हैं। काम करते हुए आप प्रेयर करते हैं, कहीं जा रहे हैं आप प्रेयर करते हैं, खुदावंद की कुदरत में रहें। फिर क्या होगा, इतने बड़े काम होंगे, यरू की दीवारें गिरती जाएंगी, सूरज अपनी जगह पर रुक जाएगा, जैसे आप चाहेंगे वैसा होगा, और उससे खुदावंद को क्या होगा, खुदावंद को ग्लोरी मिलेगी। हारमोन के पूरा चैप्टर पढ़ा था, पहला ये पहला पूरा चैप्टर पढ़ा था, ताकि आप लोगों को पता चले। अब आप लोगों ने अपने आप को यीशुआ की जगह पे रखा कि यीशुआ की लाइफ जो थी अब वो आपकी, अब आपने लोगों को प्रॉमिस लैंड लेके जाना है, वो हेवन जो खुदा ने आप प्रॉमिस किया होगा, आपने लोगों को लीड देना। और खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादम नून के बेटे यीशुआ से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब उठ और उन सब लोगों को साथ लेकर उस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उसको ये बने इसराइल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके, उसको जैसे मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बियाबान और उसके लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरिया फरात तक हित्तियों का सारा मुल्क और बदर की तरफ से समंदर तक तुम्हारी आद होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरी जिंदगी बाद कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सके। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं तुझे दस्तों डालूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। सो वक्त मजबूत हो और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात करके उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया। क्या कमाल की इंस्ट्रक्शन है, और इतनी रिलेटेबल है ना आज की लाइफ के लिए कि अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो यू जस्ट नीड टू फॉलो वन थिंग, आपको शरीयत की किताब पे अमल करना है बस, और वो हमारे पास है। हमारे पास सारी इंस्ट्रक्शंस है खुदावंद की। अगर तू त्याग करके इसमें अमल वो करेगा तो क्या होगा, खूब कामयाब होगा। खुदा ने ऑलरेडी आप लोग के लिए सारी जगह पता कर दी है। खुदा ने जो जो काम आप लोगों को दिया था वो ऑलरेडी हो चुका है। आपने बस एक प्रैक्टिस करनी है कि शरीयत की किताब पे एहतियात से अमल करना। आपने ना इसे दाएं मुड़ना ना बाएं, और खुदावंद आपको क्या करेगा, सरबुलंदी देगा, जो खुदावंद ने ऑलरेडी आपको पता दे दी है। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत है। आमीन।